والليل دجى من وفرته فأقر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں وضو اور غسل سے متعلق دو اہم سوالوں کے جواب اور دو اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ پہلے آپ سوال سمجھ لیجیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے بات کو آسان کرنے کے لیے پہلے میں اپنی بات کو سوال کے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو دیکھنا شروع بھی کریں اور اپنا 4-5 منٹ وقت ضائع بھی کریں اور کچھ بھی آپ کو نہ ملے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر سبسکرائبر مجھے دیکھنے سننے والے کو کچھ نہ کچھ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور اچھا سیکھنے کو ملنا چاہیے۔ آئیے اب بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے سوال سنیے دونوں۔ پہلا سوال ہے ننگے ہو کر وضو اور غسل کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا اور وضو کی دعا پڑھنا کیسا ہے؟ دونوں اہم اور ضروری باتیں ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیں، چار دیواری میں جہاں آپ پر کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، آپ ہی محفوظ ہیں اور کوئی کسی کے آپ کے جسم اور بدن پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ایسی چار دیواری میں ننگے ہو کر کے غسل کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ البتہ افضل اور بہتر اور اولا یہ ہے کہ چار دیواری میں باتھ روم میں بھی غسل بالکل ننگا ہو کر نہ کیا جائے، کم سے کم انڈر ویئر پہن لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ بالکل ننگا ہو کر کے کریں گے تو گنہگار ہوں گے، گنہگار تو آپ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا جسم اور بدن کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، لیکن اس کو شرم اور حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہ حیا اور شرم کے خلاف ہے کہ انسان بالکل ننگا ہو۔ تو اگر بہتر یہ ہے کہ آپ انڈر ویئر پہن لیں، اور اگر نہیں پہن رہے ہیں تو گناہ کوئی نہیں، آپ کا وضو اور غسل دونوں درست ہو جائے گا بالکل ننگا ہونے کی صورت میں۔ دوسرا سوال اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا اور وضو کی دعا پڑھنا۔ یاد رکھیں آج کل جگہوں کی تنگی کی وجہ سے اصل حکم تو یہی ہے کہ وضو کرنے کی جگہ الگ ہونی چاہیے اور غسل کرنے کی الگ ہونی چاہیے، لیکن آج کل جگہیں اتنی مہنگی ہو گئیں، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے نہیں، تو الگ الگ ٹوائلٹ، باتھ روم، غسل خانہ، بیت الخلاء بنانے کے لیے جگہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے دونوں چیزوں کو اٹیچ ملا کر کے بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو آج کی اس مجبوری کے پیش نظر اگر کوئی شخص اٹیچ باتھ روم میں ہی وضو کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو مانا جائے گا، اس کا وضو درست ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ٹوائلٹ سے جو الگ جگہ باتھ روم کی ہوتی ہے وہاں کرنا چاہیے وضو، ٹوائلٹ کی جگہ میں نہیں کرنا چاہیے، باتھ روم کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں کرنا چاہیے۔ وہاں اگر وضو ہو کرے گا تو وضو اس کا مانا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ وضو کی دعا باتھ روم اور ٹوائلٹ میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں بآواز بلند زبان سے وضو کے شروع اور وضو کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہیں ان کو وہاں نہ پڑھا جائے، کم سے کم زبان سے بالکل نہ پڑھا جائے۔ اور اگر آپ ان کو پڑھنا ہی چاہتے ہیں، وضو کی شروع کی دعا یا وضو کے اینڈ کی یا وضو کے درمیان کی، تو صرف دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے ذکر اللہ، دعا یہ ذکر اللہ ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتی ہیں، تو زبان سے ایسی جگہ پر ذکر کرنے کی ممانعت ہے، ناپسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دل میں آپ یہ کام باتھ روم میں کر سکتے ہیں، وضو کے دوران یا وضو کے شروع میں۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔